آپ جو دور و نزدیک سے آئے ہیں، نئے چہرے ہیں، ان کے لیے کلام کے شکر گزار ہیں، اور کلام کے لیے آئے مل کر آپ کو ویلکم کریں۔ تو کلام خدا میں سے ہم سیکھیں گے، چونکہ حالات اور واقعات کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب 2018 آیا تو امریکہ کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا ڈونلڈ ٹرمپ، تو سائنسدانوں نے بتایا کہ قیامت کی جو گھڑی ہے وہ 30 سیکنڈ قریب آ گئی ہے۔ ابھی یہ 2018 کی بات ہے اور اب 2024 چل رہا ہے اور چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک امید ہے۔ ہم زندہ خدا کو ماننے والے ہیں اور مسیح نے پہلے سے ہی بہت ساری باتوں کو ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ قوم پہ قوم چڑھائی کرے گی، سلطنت پہ سلطنت چڑھائی کرے گی، ہر کرسچن کی زبان پہ زد عام ہے۔ لیکن اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو نبوت کے دو پہلو ہیں، کئی پہلوؤں میں سے دو پہلوؤں پہ غور کرتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایک جزوی طور پہ اسی ٹائم کلام نے پورا ہونا ہوتا ہے، اور ایک آئندہ آنے والے حالات اور واقعات کے بارے میں نبوت ہوتی ہے۔ اور پہلے بھی ایگزامپلز دے دے کے میں نے آپ کو بتایا ہے، جیسے کہ فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کیا کیا، مصر سے بلایا، اور وہی الفاظ پلوٹا ہونے کے حق میں اسرائیلیوں کے لیے لکھا گیا کہ انہیں کیا کیا، ملک مصر سے نکال کے خداوند زور اور بازو کے وسیلے لے کے آیا۔ اور وہی سیم نبوت متی کی انجیل میں یسوع مسیح کے متعلق لکھی ہوئی ملتی ہے، تاکہ لکھا پورا ہو کہ اس نے اس مصر سے اپنے بیٹے کو کیا کیا، بلایا۔ تو اسی طرح یہ نبوتی کلام بھی پورا ہوا۔ ہیکل کے متعلق کئی ایک مرتبہ مسمار ہوئی، پھر سے اس کو ری بلڈ کیا گیا، بنایا گیا، تعمیر کیا گیا، اور مختلف میسیج کے وسیلے سے خدا کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ 10ویں بچیا ہے، لال گائے ہے، اور جب جب بھی وہ اس کی قربانی گزرانتے اور وہ کیا کرتے، ہیکل کی بنیاد رکھتے۔ اور آئیں کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب، آخری کتاب، آخری باب، اور اس کی 12ویں آیت سے کچھ یوں بیان ہے۔ مکاشفہ 22ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ کلام خدا میں یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور آپ کو بے شمار حوالہ جات ملیں گے جن میں یسوع مسیح کے متعلق آنے کی باتیں ہیں۔ لیکن مکاشفہ ہی کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 3 مرتبہ بارہا یہ الفاظ سننے کو ملیں گے۔ نمبر 1 آپ کو فلدلفیا کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے، روح القدس لکھواتے ہوئے یوحنا کو یہ مکاشفہ دیتا ہے اور یہ آواز دیتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں جلد آنے والا ہوں۔ اور اس کو کیوں بتایا گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ فلدلفیا کی کلیسیا کو بتایا جاتا ہے یہ پریچر ہے، یہ پریچ کرنے والے ہیں، یہ گوسپل کو، خوشخبری کے پیغام کو آگے سنانے والے ہیں۔ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ دیکھ میں نے دروازہ تیرے لیے کھول رکھا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تو میری گواہی دیتا ہی رہے گا، کوئی دروازہ تیرے لیے بند نہیں ہوگا کہ تو گواہی دینا چھوڑ دے۔ آج وہ کلام میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا جا کے گواہی دیں، اگرچہ کلام یہی ہے۔ ارے آپ کا کریکٹر خود بولتا ہے، کسی کو سنانے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے رویے، آپ کا ایٹیٹیوڈ بولتا ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی 22ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے،
देख मैं जल्द आने वाला हूं। आगे एक और बात भी लिखी है जो मुकाशवा पहले बाब में लिखी है कि मुबारक है वो जो इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और सुनने वाले। और इधर भी यही लिखा हुआ है, लिखा है मुबारक है वो जो इस नबूवत की, इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। अमल करना बड़ा जरूरी है। मुझे यीशु मसीह की बात ये इतनी अच्छी लगती है। 14-15 में बयान मिलता है यूहन्ना के इंजील में, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर मैं और आप दावेदार है कि मैं खुदावंद तुझसे बहुत प्यार करता हूं, और मेरी तरह कुछ लोग तो आवाज इबादत में बुलंद आवाज से कहते हैं आई लव यू जीसस, जितनी मर्तबा हो सके हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया है वो कहते हैं अपनी कुर्बानी वहीं छोड़ दे हैं। अंडरस्टैंड करें? अरे मोहब्बत का दर्श दिया है, अमल का दर्श दिया है। एक ही आपको खालिस करने के लिए, मुखलिस करने के लिए खुदा की सलीब को देखें और उसकी मोहब्बत को देखें। आमीन। और वो क्या कर सकता था जो उसने ना किया? उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। आए आगे बढ़ते हैं, और जैसे मैंने ये हवाला पढ़ा आपके सामने, देख मैं जल्द आने वाला हूं। और इसी तरह 20वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है, लिखा है जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं